الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ روزے کے اوقات کو بیان کر رہی ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی کھانے پینے کا سلسلہ رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جیسے ہی سورج کا غروب ہوگا تو اس کے بعد روزے کا معاملہ مکمل ہو گیا، اب کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے آدمی کھا سکتا ہے اور سورج کے غروب کے بعد کھا سکتا ہے۔ آج ایک خاص طبقے نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، خاص طور پر ہماری عوام کو۔ وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد، اذان شروع ہو جانے کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے آدمی، جو کچھ اس کے ہاتھ کے اندر ہے اس کو کھا لے، اس کو پی لے۔ یہ طبقہ اپنے روزوں کو بھی خراب کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کے روزوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ جو طبقہ ان کی باتیں سنتا ہے، یہ ان کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اصل میں یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ بھول پر ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، جب صبح صادق ہو جاتی اذان دینے کی، ایک دو مرتبہ انہوں نے وقت سے پہلے اذان کہہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوں تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اور پھر جب ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو اس وقت اذان دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانے پینے کی اجازت دی، کیونکہ وہ اذان وقت سے پہلے ہے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر سحری کا معاملہ ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا صحابی تھے اور اس وقت اذان کہا کرتے تھے جس وقت تک کہ ہر طرف سے آوازوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، بھی ٹائم تو ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو ٹائم ختم ہونے پر اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو اذانیں ہوا کرتی تھی رمضان المبارک میں، ایک وقت سے پہلے اور ایک وقت کے مکمل ہو جانے پر۔ اب یہ طبقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو دلیل بنا کر کے اپنے روزوں کو بھی خراب کر رہا ہے اور امت کے روزوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ ایسے طبقے کے دھوکے کے اندر کبھی نہ آیا جائے۔ کیوں بھائی؟ جس طرح سورج غروب ہونے سے پہلے کھانے پینے سے سارے دن کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی بھی اس کا قائل نہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی افطار کر لے تو اس کا روزہ ہوگا، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صبح صادق ہو جائے اور پھر بعد کے اندر کے آدمی کھا پی لے، یہ سمجھ کر کے روزے کا ٹائم ابھی باقی ہے، تو پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آدمی کا روزہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ طبقہ دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں، جس وقت آپ کے سامنے ایک تھال بھرا ہوا ہے کھانے کا، ایک بڑا پیالہ کیا بھرا ہوا ہے کھانے پینے کا، اس وقت تک تم نے سحری بند نہیں کرنی جس وقت تک کہ اس کو کھا پی نہ لو، چاہے اس کے کھانے پر آدھا گھنٹہ لگ جائے یا جتنا وقت لگ جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ طبقہ کیا ہے، بہت زیادہ دھوکے دے رہا ہے اور لوگوں کے روزوں کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس طبقے کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔